محترم سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد جاءکم من اللہ نور، صدق اللہ مولانا العظیم، بلغنا رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ محترم حضرات، کی آیت کریمہ چند کلمات کا مجموعہ ہے، مگر خدا کے کلام کی بلاغت تو دیکھیے، کلام الہی کا انداز تو لگائیے کہ چند لفظوں میں دو مشہور اعتراض کا جواب دے دیا۔ سوال دو اور دونوں کا جواب اسی آیت کریمہ نے دیا۔ کہنے والے کہا کرتے تھے مکہ کے سرزمین پر کہ تو ہم مانتے ہیں کہ اللہ کے طرف سے آئے ہیں مگر اللہ کے رسول نہیں۔ میں کوئی ایسی بات نہیں کہوں گا جس سے آپ یہ سمجھیں کہ میرے اوپر زبردستی لاد رہا ہے، ایسا میں کبھی نہیں کر سکتا، لیکن عرض ضرور کروں گا کہ اگر میرے نبی کو زمین پر چلتا دیکھو تو کہکشاں سے گزرتا بھی دیکھ لو، عرش کے اوپر گامزن بھی دیکھ لو، معراج کے رات سینہ شک ہو گیا یا قطرہ خون نہیں نکلا، یہ منظر بھی دیکھ لو۔ اے دیکھنے والوں، مکے میں چلتا دیکھو تو سورج کو پلٹاتا بھی دیکھ لو، چاند کے 2 ٹکڑے کراتا بھی دیکھ لو، کنکڑیوں سے کلمہ پڑھاتا بھی دیکھ لو۔ یہ سب دیکھتے رہو گے تو اس رسول کو نہ اپنا جیسا انسان کہو گے، نہ اس رسول کو خدا کہو گے۔ قد جاءکم من اللہ نور، تحقیق کہ اللہ کی جانب سے تمہارے پاس آ گیا نور۔ یہ نور آیا تو کب آیا؟ سوچنے والے سوچنے لگے، غور کرنے والے غور کر رہے تھے، یہ نور آیا تو کب آیا؟ ہمارے آقا فرماتے ہیں کہ وہ میرے نور کے بارے میں سوچنے والوں، وہ میرے نور کے بارے میں غور و فکر کرنے والوں، تمہارا وہم و گمان وہاں تک نہیں پہنچ سکتا۔ مجھ سے سنو، اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلی مخلوق میرا نور ہے۔ کنت نبی و آدم و بین الماء والطین، میں اس وقت نبی تھا جب حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم آب و گل کی منزل طے کر رہے تھے۔ اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلی مخلوق میرا نور ہے۔ پتہ چلا کہ میرے رسول اسی وقت پیدا ہو گئے جس وقت نہ عرب تھا نہ عجم، نہ زمین تھی نہ آسمان، نہ چاند نہ سورج، نہ آفتاب نہ مہتاب، نہ مشرق نہ مغرب، نہ شمال نہ جنوب۔ ابھی زمین کا فرش نہیں بچھایا گیا تھا، ابھی آسمان کا شامیانہ نہیں لگایا گیا تھا، ابھی کچھ بھی نہیں تھا مگر نور محمدی کا وجود تھا۔ قد جاءکم من اللہ نور، تحقیق کہ اللہ کی جانب سے تمہارے پاس آ گیا نور۔ یہ نور آیا تو ہر طرف روشنی پھیلا دیا، جس کے دل تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا اس دل میں روشنی پیدا کر دیا۔ ہمارے آقا نے مکہ کے سرزمین پر اعلان فرمایا کہ مکہ والو، میرا خدا ایک ہے اور میں تمہارے لیے نبی بن کر کے آیا ہوں۔ مکہ والوں نے کہا کہ وہ خدا ایک ہے، میں نے مان لیا، آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ کے پاس کیا ثبوت ہے؟ ثبوت دیجئے، جیسے پچھلے انبیاء نے ثبوت دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنی قوم سے کہا کہ اوہ میری قوم، وہ خدا ایک ہے، میں تمہارے لیے نبی بن کر کے آیا ہوں۔ قوم نے کہا وہ خدا ایک ہے، آپ نبی بن کر آئے ہیں، آپ کے پاس کیا ثبوت ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنی قوم کو بتایا کہ اے میری قوم، ثبوت مانگتے ہو؟ ہاتھ میں عصا پھینک دیا، اژدہا بن گیا، اتنا بڑا اژدہا بن گیا کہ جادوگروں کی ساری جادوگری اس نے نگل لیا، بڑے بڑے سانپ اور بچھو کو نگل لیا۔ جب یہ معجزہ دیکھا، یہ ثبوت دیکھا تو قوم نے پڑھ لیا اشہد ان لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ نے فرمایا کہ میری قوم، وہ خدا ایک ہے، میں تمہارے لیے نبی بن کر کے آیا ہوں۔ قوم نے کہا وہ خدا ایک ہے، میں نے مان لیا، آپ نبی بن کر آئے ہیں، آپ کے پاس کیا ثبوت ہے؟ حضرت عیسیٰ روح اللہ نے فرمایا کہ اگر ثبوت دیکھنا چاہتے ہو تو کسی اندھے کو میرے سامنے لے آؤ۔ اندھا لایا گیا، حضرت عیسیٰ روح اللہ نے اپنا نبوت کا ہاتھ اٹھایا، اس اندھے کے آنکھوں پہ ڈال دیا تو آنکھوں پہ روشنی آ گئی۔ لیکن جب باری آئی محسن انسانیت کی، جب باری آئی آمنہ کے لال کی، جب باری آئی محبوب بے مثل و بے مثال کی، جب باری آئی عرب کے جھومر کی، جب باری آئی کعبہ کو بیت اللہ بنانے والے کی، تو میرے آقا نے فرمایا او مکہ والو، وہ خدا ایک ہے، میں تمہارے لیے نبی بن کر کے آیا ہوں۔ تو مکہ والوں نے کہا وہ خدا ایک ہے، میں نے مان لیا، آپ نبی ہیں، آپ کے پاس کیا ثبوت ہے؟
تو ہمارے آقا فرماتے ہیں او مکہ والو، پچھلی انبیاء آئے ثبوت لے کر آئے، حضرت آدم آئے ثبوت لے کر آئے، حضرت ابراہیم آئے ثبوت لے کر آئے، حضرت موسیٰ آئے ثبوت لے کر آئے، حضرت عیسیٰ آئے ثبوت لے کر آئے، لیکن میں تمہارا مکہ والا نبی ثبوت لے کر نہیں بلکہ سر سے پیر تک ثبوت بن کر کے آیا ہوں۔ میرے آقا نے ثبوت پیش کیا اور کلمہ پڑھنے کا اعلان کیا کہ کلمہ پڑھو، میرا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس وقت ایک غلام جو حضرت بلال، انہوں نے دل سے کلمہ پڑھ لیا، دل سے کلمہ پڑھ لیا حضرت بلال نے۔ حضرت بلال نے جب کلمہ پڑھ لیا تو امیہ بن خلف کے غلام تھے، انہیں پتہ چل گیا امیہ بن خلف کو کہ حضرت بلال نے کلمہ پڑھ لیا ہے، اس لیے بلال کو مارنا شروع کیا، ستانا شروع کر دیا، اس قدر ستانا شروع کر دیا کہ گرم رتیلی زمین پر حضرت بلال کو لٹا کر، کپڑا اتار کر لٹا کر اور سینے پر وزندار پتھر رکھ دیا کرتے تھے۔ لیکن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب کچھ برداشت کرتے تھے، تکلیف برداشت کرتے تھے، مار پیٹ بھی برداشت کرتے تھے، اور یہی کہتے تھے غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ ستائے جا رہے تھے، امیہ بن خلف مار رہا تھا، لیکن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے کے بجائے مسکرا رہے تھے۔ ادھر سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا۔ صدیق اکبر نے دیکھا کہ بلال پٹے جا رہے ہیں، ستائے جا رہے ہیں، مار کھائے جا رہے ہیں، بجائے رونے کے مسکرائے جا رہے ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صدیق اکبر نے پوچھا، بلال یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ تم پٹے جا رہے ہو، ستائے جا رہے ہو، بجائے رونے کے مسکرائے جا رہے ہو۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اے صدیق اکبر آپ نہیں سمجھیں گے، یہ عشق ہے، عشق کا بازار ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں عشق کا بازار کیا مطلب؟ بولے مطلب یہ ہے ایک دنیاوی بازار ہے، اگر کوئی ہم یا آپ یا ہماری ماں بہنیں برتن خریدتی ہے مٹی کے، یا ہم لوگ خریدنے جاتے ہیں تو پہلے اس کو ٹھوک کر دیکھتے ہیں، اگر وہ مضبوط ہے، پکا ہوا ہے تو اس کی آواز اور ہوگی، اور جو کچا ہے اس کی آواز اور ہوگی۔ تو یہ مجھے عشق مصطفیٰ میں جو میں کلمہ پڑھ کر سرشار ہو چکا ہوں، یہ مجھے ٹھوک کر دیکھ رہا ہے کہ میں عشق مصطفیٰ میں کچا ہوں یا پکا ہوں تو نہیں رو رہا ہوں، کچا ہوتا تو روتا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات کو سن کر حضرت ابوبکر صدیق بہت خوش ہوئے، اور امیہ بن خلف کے پاس پہنچ کر کہا، امیہ بن خلف یہ غلام بیچو گے؟ بولے ہاں بیچوں گا۔ جو بیچنے کا قیمت ہے اس سے زیادہ قیمت طلب کیا امیہ بن خلف نے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے زیادہ قیمت دے کر حضرت بلال کو خرید لیا، اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں لا کر پیش کر دیا کہ یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، یہ غلام خریدا ہوں اور آپ کی بارگاہ میں پیش ہے۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حضرت بلال کو دیکھا، قبول فرمایا، ارشاد فرمایا، بلال اب تک تو تم قید میں تھے، اب میں تمہیں آزاد کرتا ہوں، جہاں چاہو وہاں جاؤ۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے، آقا آپ کا کلمہ تو اب میں قید میں تھا تو پڑھ کر کے آپ کی بارگاہ میں آنے کی ہمیشہ منتیں کرتا تھا، یا رسول اللہ میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا ہوں، اب آپ کی بارگاہ سے کہیں نہیں جاؤں گا۔ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، مجھے خرید کر انمول کر دیا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بلال کو آزاد کر دیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبول کر لیا کہ میں آپ کی بارگاہ میں آپ کی خدمت کرتا رہوں۔ ایک مرتبہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بھوکے تھے، اور ایک جگہ چوراہے پہ بیٹھ گئے، کوئی آئے گا تو مجھے کھانے کے لیے پوچھے گا تو میں کہہ دوں گا کہ میں بہت بھوکا ہوں۔ تو
تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، حضرت ابوبکر صدیق کا گزر ہوا۔ جو ہی حضرت ابوبکر صدیق قریب میں آئے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور السلام علیکم یا ابا بکر۔ حضرت ابوبکر صدیق نے سلام کا جواب دیا مگر سیدھے چلے گئے۔ حضرت بلال سوچتے ہیں کہ انہوں نے کچھ پوچھا نہیں کھانے پینے کے لیے تو میں بتا دیتا۔ اسی دوران حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہوئے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر سے سلام کیا، انہوں نے جواب دیا اور چلے گئے۔ بہت کشمکش میں تھے جب تک کہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا گزر ہوا۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم سے حضرت بلال نے سلام کیا۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بلال میرے پیچھے پیچھے آ جاؤ۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیچھے پیچھے تشریف لے گئے۔ آقا علیہ السلام جب گھر کے اندر داخل ہوئے تو آپ کے ہاتھ میں دودھ کا ایک پیالہ دیا گیا کہ یہ کہیں سے آپ کے لیے دودھ کا پیالہ آیا ہے۔ حضرت بلال نے دیکھا، مچل گئے کہ دودھ کا پیالہ ہے، اب پیٹ بھر جائے گا۔ لیکن آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بلال جاؤ اصحاب صفہ کو بلا لاؤ، یہ 70 لوگ ہیں۔ حضرت بلال دل میں سوچنے لگے کہ ایک پیالہ دودھ اور وہ بھی وہاں پر 70 لوگ ہیں اصحاب صفہ، اور وہ لوگ آئیں گے پھر اس میں دودھ بچے گا کہاں؟ لیکن آقا علیہ السلام کا حکم تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھے پہنچے اور اصحاب صفہ کو بلا کر لے آئے، لائن سے بیٹھ گئے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچنے لگے کہ دودھ مجھے پہلے مل جائے پینے کو تو میں سکم سیر ہو جاؤں گا۔ آقا علیہ السلام نے وہ دودھ حضرت بلال کو دیا اور ارشاد فرمایا کہ جتنے لوگ ہیں ایک ایک کر کے سب کو پلاؤ۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکم کی تعمیر کرتے ہوئے پیالہ لیتے ہیں اور ایک طرف سے پلانا شروع کیا۔ سبوں نے پیا، اصحاب صفہ یعنی 70 لوگ ہیں، سبوں نے پیا، اور سب پینے کے بعد پھر پیالہ لے کر آئے۔ پیالے میں دودھ ویسا ہی بھرا ہوا ہے، سب سکم سیر ہو کر کے پی لیے، لیکن پیالہ میں دودھ ویسا ہی بھرا ہوا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں حضرت بلال لے کر آئے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ پیالہ آقا علیہ السلام نے لے لیا اور لینے کے بعد ارشاد فرمایا بیٹھ جاؤ۔ حضرت بلال بیٹھ گئے۔ آقا علیہ السلام نے کہا لو پیو، خوب پیو پیو۔ حضرت بلال نے خوب پیا۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اور پیو، اور پیا، یہاں تک کہ سکم سیر ہو گئے۔ حضور اکرم تاجدار عرب و عجم ارشاد فرماتے ہیں بلال اور پیو۔ بولے آقا اب گنجائش نہیں ہے، سکم سیر ہو گیا۔ میرے آقا نے پھر اس کو پیا۔ آپ اندازہ لگائیے کہ حضور اکرم تاجدار عرب و عجم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کو کتنا نواز دیا، کتنا نواز دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے رسول ہم نے آپ کے لیے آپ کے مقام کو بلند کیا۔ کتنا بلند کیا؟ بلند ہونے والا جانے یا بلند کرنے والا جانے۔ اتنا ضرور کہہ سکتا ہوں کہ جب نگاہ مصطفیٰ نے حضرت ابوبکر کو دیکھا تو صدق و صفا کے پیکر بنا دیا۔ جب نگاہ مصطفیٰ نے حضرت عمر کو دیکھا تو عدل و انصاف کا مصدر بنا دیا۔ جب نگاہ مصطفیٰ نے حضرت عثمان کو دیکھا ذو النورین بنا دیا۔ جب نگاہ مصطفیٰ نے حضرت علی کو دیکھا شیر خدا بنا دیا۔ کسی بدکار کو دیکھا ولی کامل بنا دیا۔ کسی سیاہکار کو دیکھا اپنے وقت کا قطب بنا دیا۔ یہ نگاہ مصطفیٰ کی کشش ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو محبت رسول پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ کلمہ پڑھ لیجیے اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔